السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم چند ویڈیوز ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر جن چیزوں کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھی، جن چیزوں کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ چیزیں تمہیں نہیں کرنی ہے، لیکن کچھ شہروں کے اندر وہ حرکتیں کچھ لوگوں نے کی ہے تو وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی تھی، تو ہم نے ان میں سے کچھ ویڈیو کو لیا ہے اور انشاءاللہ آج اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کہ یہی اسلام ہے؟ کہ یہی طریقہ ہے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کا؟ پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ جس ویڈیو کے اندر بارہا علماء اکرام نے، چاہے وہ کسی بھی شہر کے علماء اکرام ہو، مفتیان اکرام ہو، ائمہ اکرام ہو، تمام کے تمام لوگوں نے اس بات کی گزارش کی تھی، اس چیز کو بتایا تھا کہ آپ کو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈی جے لے کر ہرگز نہیں آنا ہے، کیونکہ ڈی جے لائے جاتے ہیں تو اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ نعت بھی اگر چلا رہے ہیں تو نہ جانے کون سی دھنوں کے اندر اس کے اوپر چلا رہے ہیں، اور اس کے اندر اتنا بیس اور اتنا میوزک ڈال دیتے ہیں کہ جو دوسرے حضرات ہیں ہمارے وہ پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو خواتین حضرات ہیں جو اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں وہ اس کے والیوم سے پریشان ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں، جو بچے ہیں وہ پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن چند بے وقوف لڑکے اس کے اوپر تھرکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ ڈی جے کے اندر جو میوزک آ رہا ہے اس میوزک کے اوپر کیسے یہ اچھل رہے ہیں، کیسے یہ تھرک رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ جب جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہا ہے تو اس کے اندر اگر ہم شریک ہو رہے ہیں تو ہمیں ادب کے ساتھ وہاں شریک ہونا چاہیے تھا، ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی غلامی وہاں دکھانی تھی کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور جو طریقہ وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں اسی طریقے پر ہم چلیں گے۔ کیا آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور اس حرکت کی وجہ سے جو بدعقیدے ہیں وہ ان ویڈیوز کو اٹھا رہے ہیں اور اٹھانے کے بعد اہل سنت والجماعت کو بدنام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو میں ان مکاتب فکر سے بھی اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ کچھ جاہلوں کی ویڈیوز آپ اٹھا کر، کچھ بے وقوفوں کی ویڈیوز آپ اٹھا کر اور اہل سنت والجماعت کو آپ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت پر آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے کہ ان کی جماعت کے اوپر وہ الزام لگایا جائے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، پھر تو آپ کو سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب پینے کو حرام کیا ہے، شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ مسلمان سود بھی کھا رہا ہے، مسلمان جناب والا شراب بھی پی رہا ہے، بیچ بھی رہا ہے، مسلمان اور بھی بہت سے گندے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو کیا اس کی بنیاد پر کوئی اگر اسلام پر انگلی اٹھائے تو کیا اس کا یہ انگلی اٹھانا صحیح ہوگا؟ اب آپ مجھے بتائیے کیا صحیح ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی تل ملاتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں صاحب ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ان جاہلوں نے اگر ایسی حرکت کی ہے تو اس کی بنیاد پر آپ اہل سنت والجماعت کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنیوں کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے بارہا ان لوگوں کو منع کیا کہ ڈی جے لانے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل طریقے سے ایک بہترین انداز کے اندر ہمیں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنا ہے اور لے کر جانا ہے۔ تو حضرات محترم، جو لوگ حرکتیں کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو جلوس محمدی کے اندر آنا ہی ہے تو جو اس کا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ آئیے، لیکن آپ ڈی جے لے کر آئیں یا ایسی خرافات کریں کہ جس کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت پر بدعقیدے انگلی اٹھائے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس جلوس محمدی کے اندر حاضر ہوں۔ الحمدللہ ہمارے شہر جے پور کے اندر جو جلوس محمدی نکلا، واقعی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس طریقے سے نکلا ہے کہ اگر لوگ دیکھیں تو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ واقعی جلوس نکالنے کا یہی طریقہ ہے، کیونکہ ہمارے شہر کے اندر پورے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بھی ڈی جے نہیں تھا، ایک بھی ڈی جے نہیں تھا،
اور لوگ بڑے ہی ادب کے ساتھ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہوئے، اور جگہ جگہ پر نمازوں کا انتظام تھا۔ لوگوں نے کسی کو اگر مسجد ملی تو مسجد کے اندر نماز پڑھی، اور اگر جہاں انتظام کیے گئے تھے وہاں اگر نماز کا وقت ہو گیا تو ماشاءاللہ لوگوں نے وہاں نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد جہاں منزل مقصود کربلا ہمیں جانا تھا وہاں پر لوگ پہنچے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے پہلے تو ان سنی عوام سے کہ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی حرکتیں آپ کو بالکل بھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا ان بدعقیدوں سے کہ جو ایسی ویڈیوز کو اٹھا کر انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے مثال دی کہ اگر شراب پی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے شراب کو جائز قرار دیا، نہ۔ اسی طریقے سے ہم لوگ بھی ان کی یہ بے وقوفی کو جائز قرار نہیں دیتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے اگر بس میں ہوتا ہے ہم ایسے لڑکوں کو نکال کر سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور ان کو گھر جانے کے لیے روانہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بھی وہ ہے کہ جو ناجائز چیز ہو رہی ہو ہمارے سامنے ہم اس کو یہ کہیں کہ صاحب یہ ہونے دے، ہمارے اگر بس میں ہوتا ہے تو ہم اس کو دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔